سب سے پہلے دا جوائے آف اردو اور اس کی روح رواں زرمین انصاری صاحبہ نے گھر بیٹھیے کتابیں پڑھیے کے نام سے جو خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہے اس کے لیے انہیں مبارکباد۔ میں دیویش ورما ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اردو کی ایک اور نظم کے ساتھ جس کا عنوان ہے توسیع شہر، اور اس کے شاعر ہیں مجید امجد۔ مجید امجد کا شمار اردو میں نئی شاعری کے بانیوں میں ہوتا ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ نظم نگاری کے میدان میں ان کے جیسی منفرد آواز دوسری نہیں۔ ان کی نظموں کا اسلوب یعنی اسٹائل، ان کی نظموں کی حیت یا فارم اپنی مثال آپ ہیں، اور تو اور ان کی شاعری کے مضمون یا تھیمز بھی بالکل انوکھے اور اچھوتے ہوتے ہیں۔ ان کی اکثر نظمیں دل پر بہت گہرا اور دیر پا اثر چھوڑتی ہیں، لیکن بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ مجید امجد جیسے بے نظیر شاعر کے متعلق لوگوں کی جانکاری بہت کم ہے۔ وہ اس لیے کہ اردو ادب کے بیشتر علمبرداروں نے ان کو اور ان کے بے مثال فن کو اکثر نظر انداز کیا۔ 11 مئی 1974 کو ان کی وفات کے بعد انتظار حسین نے تخلیقی سفر میں ایک تنہا مسافر کے عنوان سے اپنے مضمون میں لکھا: چیخو نے کہا تھا کہ تخلیقی سفر میں تنہائی ایک اذیت ناک عمل ہے۔ ہمارے عہد میں ایک ایسا شاعر ہوا جس نے اس اذیت ناکی کو قبول کرنے کا جگر پیدا کیا۔ ادبی مرکزوں سے دور، تحریکوں سے بے تعلق، نعروں اور نظریاتی بحثوں سے بے نیاز اس نے ساہیوال میں ڈیرا کیا اور شاعری کو شیار کیا۔ اس تنہا آدمی کا تخلیقی سفر تمام ہوا، تخلیقی سفر بھی اور زندگی کا سفر بھی۔ ساہیوال کے اس ویران سے مکان میں کسی نے جھانک کر دیکھا جہاں سے ایک سینک سلائی آدمی وقتاً فوقتاً نکل کر سائیکل پر سوار ہو کر رینگتا رینگتا اسٹیڈیم ہوٹل کی طرف جاتا تھا۔ دروازہ بند تھا، وہ ہمیشہ کے لیے سو گیا تھا۔ اردو شاعری مجید امجد کو کھو بیٹھی تھی۔ مجید امجد نے ایک ہنگامہ خیز دور میں آنکھ کھولی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز کے ساتھ پیدا ہوا، ترقی پسند تحریک اور نئے ادب کی تحریک کے زمانے میں شعر کہنا شروع کیا۔ شاعر کو ہنگاموں سے نفور تھا، نہ شخصیت پرشور، نہ شاعری ہنگامہ خیز۔ دوسرے شاعر تحریکوں اور مشاعروں اور انجمنوں کے زور پر چمک رہے تھے۔ مجید امجد نہ ترقی پسند تحریک میں شامل ہوئے، نہ میرا جی کی منڈلی سے پیوست ہوئے، نہ بمبئی دیکھی، نہ لاہور میں رہے۔ ایک ایسی بستی میں ٹھکانہ بنایا جس کی فضا میں اتنی نرم روی اور دھیما پن ہے جتنا ان کی نظموں میں ہے۔ مجید امجد اپنے عہد میں رہتے ہوئے اپنے عہد سے پنہا رہے، مگر عہد ان سے پنہا نہیں تھا۔ عہد سے ایک سطح پر یکسر بے تعلقی، دوسری سطح پر گہرا تعلق کسی ادبی تحریک یا سیاسی قصے کے واسطے سے نہیں بلکہ طرز احساس کے واسطے سے انہوں نے عہد سے رشتہ پیدا کیا، اور پچھلے 40 سال کی ہماری ادبی تاریخ بتاتی ہے کہ ادبی تحریکوں اور سیاسی تحریکوں کے واسطے سے عہد کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں بالعموم
یہ گھپلا ہو جاتا ہے کہ لکھنے والا خود عہد کا حصہ بن جاتا ہے، عہد کا مفسر نہیں بن پاتا۔ عہد سے کھرا رشتہ عہد کے طرز احساس تک رسائی حاصل کرنے سے پیدا ہوتا ہے، اور عہد کا ترجمان اور مفسر بننے کے لیے عہد سے بے تعلق بھی ہونا پڑتا ہے۔ مجید امجد عہد سے اتنے بے تعلق تھے کہ زمانے کے کسی اچھے برے میں، ہم عصروں کے کسی قصے قضیے میں کبھی شامل نہیں دیکھے گئے۔ مجید امجد علائق دنیاوی سے آزاد تھے، جس طور پر کوئی بڑا صوفی علائق دنیاوی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ خیر، صوفی کا تو زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر شاعر یہ طور اختیار کرے تو زمانہ اس سے پورا بدلہ لیتا ہے۔ توسیع شہر۔ 20 برس سے کھڑے تھے جو اس گاتی نہر کے دوار، جھومتے کھیتوں کی سرحد پر باقے پہرے دار، گھنے سہانے چھاؤں چھڑکتے بور لدے چھتنار، 20,000 میں بک گئے سارے ہرے بھرے اشجار، جن کی سانس کا ہر جھونکا تھا ایک عجیب طلسم، قاتل تیشے چیر گئے ان ساونتوں کے جسم، گری دھڑام سے گھائل پیڑوں کی نیلی دیوار، کٹتے ہیکل جھڑتے پنجر چھٹتے برگو بار، سہمی دھوپ کے زرد کفن میں لاشوں کے انبار، آج کھڑا میں سوچتا ہوں اس گاتی نہر کے دوار، اس مقتل میں صرف ایک میری سوچ لہکتی ڈال، مجھ پر بھی اب کاری ضربک اے آدم کی آل۔ گلزار وفا چودھری اس نظم کی نثر کچھ یوں کرتے ہیں، ایک کہانی کی طرح۔ مجید امجد کی نظم توسیع شہر کو اگر میں اپنے لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو اس کی شکل و صورت کچھ یوں ہوگی۔ ہولے ہولے بہتی نہر کے کنارے سرسبز و شاداب سایہ دار درختوں کی ایک قطار ہے۔ درختوں کا بانکپن ارد گرد لہلہاتے ہوئے کھیتوں کے حسن میں اضافے کا باعث ہے۔ شاعر انہیں 20 برس سے دیکھتا چلا آ رہا ہے اور ان کے لیے دل میں بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ اچانک ایک حادثہ رونما ہوتا ہے، تمام درخت 20,000 روپیوں میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ قاتل تیشے ان سندر پیڑوں کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، ایک ایک شاخ پر آری چلتی ہے، تمام درختوں کے انجر پنجر بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ جہاں گھنی خنک چھاؤں تھی وہاں چلچلاتی دھوپ پھیل جاتی ہے۔ کٹے ہوئے درختوں کا ڈھیر لاشوں کے انبار کی طرح حسرتوں کا مرکز دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہ حادثہ شاعر کے وجدان کو سخت دھکا پہنچاتا ہے۔ وہ دکھی اور طنزیہ لہجے میں کہتا ہے کہ اے نسل آدم، تم جو شاداب اور لہکتی مہکتی اشیاء کے درپے ہو، ایک بھرپور وار کر کے میری سوچ کو بھی زندگی کی لہک مہک سے محروم کر دو، کیونکہ اب صرف یہی ایک چیز رہ گئی ہے جس میں زندگی کے آثار باقی ہیں۔